بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑوانے کے طریقے۔ آج ایک سوال نظروں کے سامنے سے گزرا کہ اگر کوئی شخص بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو، اس کی عادتیں بچپن سے اس کام کی عادی ہوں، وہ چاہتا ہے کہ معجزاتی طور پر ہمیشہ کے لیے یہ برائی اس میں سے ختم ہو جائے، تو اس کا کوئی وظیفہ یا آسان حل بتائیں۔ تو جواب اس کا میرے بھائی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے وظائف معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن محض وظائف اس کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے عزم و ہمت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے اول تو یہ کہ پچھلے گناہوں پر سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، توبہ پر استقامت مانگے اور گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کرے۔ مثلا اگر تنہائی کے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو تنہائی سے بچائے، بری صحبت سے بچے، نیک صحبت اختیار کرے، کثرت سے روزے رکھے، گناہ ہو جانے کی صورت میں اپنے نفس کو ایسے اعمال صالحہ اختیار کر کے سزا دے جو اس پر بھاری گزرے۔ مثلا 10-20 رکعت نفل پڑھے، 1-2 وقت کا فاقہ کرے، کچھ زیادہ رقم صدقہ کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا بھی کرتا رہے، تو امید ہے کہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی کثرت کرنے کا ایک بہترین طریقہ استقامت کے ساتھ اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا بھی ہے۔ جو مسلمان بھی اس بہترین عادت کو اپنا لے اور روزانہ اپنا محاسبہ کرے تو اس کی گفتگو اور کردار میں خود بخود نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں سے پیچھا چھڑانے لگتا ہے۔ اعمال کے بارے میں غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی گئی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یعنی ہر کوئی دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور غور کرو کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ جمع کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل ہے۔ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار اعمال کا محاسبہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے اب 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ کنز الاعمال، کتاب الاخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو، اگر وہ اچھا ہے تو کر گزرو، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہے تو باز رہو۔ اگلی حدیث مبارکہ شعب الایمان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ایک ساعت یعنی ایک گھڑی ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنا نفس کا محاسبہ کرے۔ تیسری حدیث مبارکہ بھی کنز الاعمال کتاب الاخلاق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے کاموں میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔